نمبر 361 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ ترجمہ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں؟ افأمن اہل القرى، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ یہاں بستیوں والوں سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیوں والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر اس بستی کے افراد ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں انہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلا رات کو سوتے وقت یا دن میں، اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہوں، ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا پورے دن چڑھے ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے اور عذاب الہی سے ڈرنے کی ترغیب۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو، اور جس چیز سے یعنی اپنی عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ترجمہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ مکر کے لغوی معنی ہے خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورے میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا، کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا، یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے چند حکایات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ نمبر 2، جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا
یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نمبر 4، حضرت ربیع بن خیثم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی نے ان سے کہا، ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اشارہ اوپر مذکور آیت کی طرف تھا۔ نمبر 5، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین اور خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ، میں تمہیں نہیں بخشتا، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔